اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن خفتم فرجالا او رکبانا فإذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لأزواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 239 سے لے کر 242 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ نماز کا تذکرہ ہے، خاص طور پر جب آپ خوف کے حالت میں ہوں اور آپ کو نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔ جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ وقت گزرا ہی جنگ میں ہے، خاص طور پر جو آپ کی مدینے کی زندگی ہے نبوت کی، تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ پھر اگر تمہیں خوف لاحق ہو تو پیدل ہو کر پڑھو، پیدل بھی چلتے رہو اور نماز بھی پڑھتے رہو، یا سواری کے اوپر بیٹھ کر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہو، منہ قبلے کی طرف ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی نماز ہو جائے گی۔ خوف کی حالت میں، اور جب خوف کی حالت دور ہو جائے تو پھر آپ صحیح طریقے سے نماز جیسے پڑھتے ہیں ہم، کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اور دوسری بات جو ان آیات میں فرمائی یہ کہ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال کے خرچ کی وصیت کر دیں۔ اگرچہ یہ آیات پہلے نازل ہوئی تھیں اور وراثت کے قوانین بعد میں نازل ہوئے، تو وراثت میں پھر بیوی کا جو 8واں حصہ ہے وہ بنتا ہے، اور اگر اولاد نہ ہو تو 4تھائی حصہ بنتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہمارا خاندانی نظام ہے جس میں اکٹھے لوگ ہوتے ہیں، اگر ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس خاندان کا یہ ظاہرہ مشترکہ گھر ہوتا ہے، تو اس گھر میں کم از کم اس کو 1 سال رہنے دیا جائے۔ اس دوران میں ظاہرہ اس کا کوئی نہ کوئی آگے رشتہ ہو جائے گا، تو جب رشتہ ہو جائے تو پھر وہ چلی جائے۔ لیکن اگر وہ خاتون اپنی مرضی سے جانا چاہتی ہے اور 1 سال سے پہلے کہیں رشتہ میں منسلک ہو گئی ہے تو وہ پہلے بھی جانا چاہے تو وہ جا سکتی ہے، لیکن جو وارثین ہیں ان کو 1 سال کے لیے اس کو ٹھہرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ اگر وہ خود ہی نکل جائیں تو تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے، جو اپنی ذات کے حوالے سے شائستہ طریقے سے کریں، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھلے طریقے سے خرچ دینا ہوگا، یہ متقیوں پر حق بنتا ہے۔ ظاہرہ اگر خاوند فوت ہو گیا ہے یا ایک عورت کو طلاق ہو گئی ہے تو وہ اکیلی رہ جاتی ہے، تو اس کو اس کا جو خرچ ہے وہ بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے دینا چاہیے۔ کون اس کا خرچ دے گا؟ اس کے لیے اگر تو وہ بچے پال رہی ہے اپنے خاوند کے تو ظاہرہ وہ خاوند ہی دے گا اس کا خرچ، اگر وہ زندہ ہے تو، اور اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو جو اس کے وارثین ہیں، جو اس کے بڑے ہیں، وہ اس کو خرچ دیں گے، اور اگر وہ بھی نہیں ہیں تو جو اس معاشرے کے جو نیک لوگ ہیں وہ مل جل کر اس کے خرچ کا بندوبست کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، عقل کرو، غور و فکر کرو کہ معاشرے کا جو حسن ہے وہ اسی میں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ چند آیات جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔